عرب میں ایک گاؤں دیہات کھیڑے کا بچہ اونٹوں کی ایک قطار کو لے کے چلتا ہے ریگستان میں. اونٹ اتنا بڑا جانور، ایک اونٹ کی لگام پکڑ کے وہ چھوٹا سا گاؤں کا لڑکا کھیڑے کا بچہ وہ ایک اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، سارے اونٹ اس کے پیچھے چل رہے ہیں قطار. حالانکہ وہ اونٹ اس بچے کو، اس کے سر کو ایک لقمہ بنا سکتا ہے، چبا سکتا ہے، لیکن وہ اونٹوں کی قطار اس بچے کے پیچھے چل رہی ہے کہ یہ میرا مالک ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. سب اونٹ سمجھتے ہیں ہمارا مالک ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. تو بھائیوں، زندگی کی ضرورتیں کھانا پینا، سونا، لباس بنانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، گھر بنانا، یہ سب پورا کر رہے ہیں. مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، یہاں تک کہ جانور بھی زندگی کی ضرورتیں پورا کر رہا ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ضرورتیں ہیں. کیا یہی مقصد ہے زندگی کا؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا؟ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ تو ضرورتیں ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبیوں کا سلسلہ زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے جاری کیا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ انسان غفلت میں ہے، غافل ہو جاتا ہے. وہ ایسا غافل ہوتا ہے کہ وہ ضرورتوں کو ہی مقصد سمجھنے لگتا ہے. اس کے اندر تمیز نہیں ہوتی کہ ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے. وہ ایک غفلت میں اپنی ضرورتوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگتا ہے اور ضرورتوں کے پورا کرنے کو سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے. ایک غفلت میں انسان زندگی گزارتا ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. ہر زمانے میں نبیوں نے آ کے سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہارا مقصد کچھ اور ہے، اسے سمجھو. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. نبی دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ، جو زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کو کیسے پورا کرنا. ایک کو طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی کی ضرورتیں پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے. دوسرے وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے. یہ دو باتیں سمجھانی ہیں کہ نبی طریقہ سمجھاتے ہیں زندگی کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا، مقصد سمجھاتے ہیں زندگی کا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اے آدم، اب تم زمین پر اتار دیے گئے ہو، یہ تمہاری اولاد کے لیے میں نے گھر بنایا ہے. یہ گھر ہے دنیا تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے. یہ اللہ نے وحی بھیجی آدم علیہ السلام پر. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں. سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم، سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم. سب سے پہلے وحی آدم علیہ السلام پر آئی. یہ وحی کا سلسلہ جو آخر تک نبیوں تک چلا ہے یہ پہلے آدم علیہ السلام پر آئی. وہی پہلے انسان، وہی پہلے نبی. تو اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ اے آدم، اب تم زمین پر اتار دیے گئے ہو، ایک زمانہ تمہیں زمین پر رہنا ہے. زمین پر کیسے رہو گے؟ یہ گھر بنایا ہے اللہ نے ہمارے لیے.
یہ تمہاری اولاد کے لیے گھر ہے، یہاں رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہماری طرف سے دو باتیں آئیں گی، حکم اور طریقے۔ یہ کرو یا مت کرو، یہ کرو یا مت کرو، یہ کرنے کے کام ہے یا نہیں کرنے کے کام ہے۔ یہ میں نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، زمین کا فرش بچھایا زمین کا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج سے روشنی کی، ستاروں سے آسمان کو رونق دی، زمین سے اناج اگایا، درختوں میں پھل لگائے، نہریں بہائیں، آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے اناج اگایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روزی اللہ نے زمین میں رکھی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو روزی اللہ زمین سے دے گا، جو کچھ کھاتے ہیں وہ زمین سے آتا ہے، زمین میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روزی اللہ نے رکھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی کہ دیکھو ہماری طرف سے دو باتیں آئیں گی، یہ کرنے کے کام یا نہیں کرنے کے کام، یہ دیکھو یا مت دیکھو، یہ بولو یا مت بولو، یہ سنو یا مت سنو، یہ نہیں سب دیکھو نہیں، یہ دیکھو یا مت دیکھو۔ باپ کو محبت بھری نگاہوں سے بیٹا دیکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اسے نفل حج کا ثواب ملتا ہے، یہ میرے ابا ہیں، محبت بھری نگاہ سے باپ کو دیکھے تو بیٹے کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھو یہ نہیں سب گھورو، یہ بولو یا مت بولو، ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ، یہ کرو یا مت کرو، یہ کرنے کے کام ہے یا نہیں کرنے کے کام ہے۔ یہ حکم آئے آدم علیہ السلام پر، وہاں سے سلسلہ چلا، جاری ہوا۔ جو نہیں کرنا ہے اس کا سوال ہی نہیں ہے، نہیں جانے کے گم کا راستہ کہیں کو پوچھنا، لیکن جو کرنا ہے وہ کیسے کرو، ہم تمہیں طریقے بھیجیں گے، بتائیں گے، جو ان حکموں پر چل کر ان طریقوں پر زندگی گزار کر آئے گا، ہم تمہیں بھی جنت میں داخل کریں گے، اسے بھی جنت میں داخل کریں گے۔ تو ہم آئے ہیں جنت سے، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ ہمارے ایک بزرگ سیلون گئے اجتماع میں، وہاں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی سنا ہے کہ آدم علیہ السلام یہی اتارے گئے تھے، کیا صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت، یہاں ایک پہاڑ ہے، اس پر قدموں کے ان کے نشان ہیں۔ کہتے ہیں وہیں آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ ان کی اولاد میں کوئی زندہ ہے؟ تو لوگ کہنے لگے حضرت اتنا زمانہ کون زندہ رہتا ہے، سب مر کے چلے گئے، اتنا زمانہ کون زندہ رہتا ہے، سب مر کے چلے گئے، پھر ہم کس کی اولاد ہیں؟ کس کی اولاد ہے بھائی؟ اولاد آدم قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام پر نبی بھیجے کہ آدم یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے دنیا، اس کو ٹھکانہ مت سمجھو، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ گزرگاہ ہے۔ تم آئے ہو جنت سے، جانا کہاں ہے؟ بولو بھائی کیا ارادہ ہے بھائی، کہاں جانا ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آدم تمہیں ایک زمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، زندگی گزارنا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں رہنے کا۔